جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 82 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دنیا ہے دراصل کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے، یعنی لعنت کی گئی ہے، لعنت کی ہوئی ہے. اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ ملعون ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے یا جو اس کے ذکر کے لیے مفید ہو، اور عالم سوائے عالم کے جو علم سیکھنے والے ہوں، یعنی کہ عالم اور طالب علم جو علم سیکھنے سکھانے والے ہوں. ان سب کے سوا سب کچھ کیا ہے؟ ملعون ہے، یعنی کہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے علم حاصل کرنے والے، اللہ کے علم پڑھانے والے وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ان پر ہمیشہ چھائی ہوئی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی خوب رحمتیں نازل فرمائے دنیا اور آخرت میں، ہم سب کے والدین اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بنے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انعام آیت 26 to 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت دیکھیے، آیت 26. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ تو بس اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور انہیں احساس تک بھی نہیں ہے اس چیز کا. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو جھٹلانے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے بھی وہ روکتے تھے، لوگوں کو علم حاصل کرنے اور پڑھنے سے بھی روکتے تھے. اور کہیں وہ یہ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن ہے نا، اس سے اور دوسرے لوگ کیا ہو متاثر نہ ہو جائے، اس پہ ان کے اوپر اثر نہ ہو جائے. تو وہ خود بھی نفرت کرتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے اور اس سے خود بھی دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی وہ دور رکھتے تھے. یعنی کہ اس طرح سے وہ دور رہنے سے اور لوگوں کو دور رکھنے سے وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کو مکمل کیا اور اپنے دین کو غالب کر دیا ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دین ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا تو دین ہے ہی نہیں. یہ تو دین اور دین اسلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا اور اس کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے دنیا میں حسد کرنے والے کافرین کفار جتنا بھی کوششیں اپنی کرتے رہیں، لگے رہیں اور جو بھی اپنی وہ محنت کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو بلند کر کے رہے گا. آیت دیکھیے، آیت 27. اور اگر تم اس وقت دیکھ سکتے جب یہ آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم پھر لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ماننے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِنَا رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو جب یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، یعنی مشرکین مکہ اپنے آپ کو کس طرح ہلاک کر رہے ہیں، اس کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں تو قرآن کریم کو جھٹلایا کرتے تھے نا، لوگوں کو بھی روکتے تھے، خود بھی روکتے تھے اپنے آپ کو جانے سے، قرآن سننے سے، لیکن آخرت میں انہیں اپنے اس کام پر شرمندگی اور افسوس ہوگا اور تمنا کریں گے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جاتے تو قرآن کو ہم نہ کبھی جھٹلاتے بلکہ ہم اس پر ایمان لے آتے. آیت 28. ہاں بلکہ یہ جو کچھ پہلے بھی چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گیا ہے
اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہ وہی کچھ کرنے لگیں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ بے شک یہ دراصل کیا ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کی تمنا کیا ہے؟ سچے دل سے اور خلوص پر نہیں ہے، یعنی یہ ان کی جو تمنا ہے نا سچے دل اور اخلاص پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا کفر ہے نا، وہ شرک، وہ ظاہر ہو جائے گا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے ہلاک ہو کر ہی رہیں گے۔ تو اس لیے پریشانی کی وجہ سے، پریشانی کی عالم میں وہ اپنی جھوٹی تمنا کا اظہار کریں گے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا بھی دیتا تو آخرت کے عذاب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے جو اس وقت وہ دیکھ رہے ہوتے تو ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنے کفر اور شرک کی طرف پھر سے لوٹ جائیں گے۔ اس لیے ہر حال میں جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں داخل ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیتا اور وہ جو ہے ان کو دنیا میں واپس آنے کا ایک موقع بھی مل جاتا، تب بھی وہ دنیا میں آ کے وہ کیا کرتے؟ پھر سے وہ شرک اور کفر کی ہی طرف لوٹ جاتے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، آیت 29 دیکھیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ لوگ جو ہے موت کے بعد اور قیامت کے منظر دیکھ لینے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہی کہیں گے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، اور موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت 30۔ اور اگر تم دیکھ سکتے ہو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں اللہ کہے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلکہ ہمارے رب کی قسم، وہ کہے گا اچھا تو اس انکار کے بدلے اب مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جب وہ سامنے آگ کا عذاب دیکھ لیں گے نا، جہنم دیکھ لیں گی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے جو ہے نا ملاقات ہونے کے بعد جب ان کو ان کی جزا اور سزا ملے گی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے، کافر لوگ کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو قسم ہے میرے رب کی یہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، ٹھیک ہے اب نا تمہارا اقرار تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ اقرار کی جگہ نہیں، یہ تو اس جزا کی جگہ ہے۔ اب تمہارا کیا ہے انجام؟ تمہاری تو سزا بھگتنے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اب عذابوں کا نا مزہ چکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ان مشرکین کی ان کے رب کے سامنے پیشی ہوگی نا، ان کو پیش کیا جائے گا، تو آپ کے سامنے ایک عجیب منظر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے بطور سزا ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ موت کے بعد اٹھایا جانا حق نہیں تھا، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ سچ تھا، لیکن یہ سب بالکل سچ ہے اور حق ہے، لیکن ان کی یہ جو ہے نا مان جانا اور ایمان لانا اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آیت دیکھیں، آیت 31، آیت 31 سے آیت 35 تک جو سرداران قریش کا عبرتناک انجام بتایا گیا ہے۔ سرداران قریش عوام پر یہ تاثر دینے کے لیے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا واسطہ کا بیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور بظاہر بہت ہی توجہ سے اللہ کا کلام سنتے، محفل سے باہر جا کر کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، خود بھی حق کو قبول نہ کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے۔ تو قیامت کے دن جب یہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو فریاد کریں گے کہ انہیں دنیا میں ایک بار پھر سے جا کر اپنے اصلاح کا موقع مل جاتا۔ آیت دیکھیں، آیت 31۔ وہ گھاٹے میں ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سامنے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر وہ گھڑی آ گئی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی تھی، اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے یہ جو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے خسارے کا حال بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کے حضور جواب دہ ہونے اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے، یعنی کہ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا نا، آخرت کیا ہے؟ دراصل ایک ایمان
کی ایمان کی ہی ایک قسم ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مکمل جو ہم لوگ پڑھ چکے مفصل، تو اسی میں سے ایک کیٹیگری ہے۔ اگر کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان کا جس نے انکار کیا، پھر وہ دراصل کیا ہو گیا، وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ تو سب سے بڑھ کر ان کا خسارہ ہوا اور گھاٹے میں ہو گئے کہ وہ اس حال میں رہیں گے کہ یہاں تک کہ جب اچانک انہیں موت آ دبوچے گی، تو وہ جب موت کے وقت دیکھیں گے کہ واقعی میں یہ تو سب حقیقت تھا، یہ تو سب سچ تھا، تو بس اپنی حسرت اور ندامت کا وہ اس وقت خوب زور سے آواز دے کر اعلان کریں گے۔ لیکن افسوس اس دنیاوی زندگی میں ان کو افسوس بھی ہوگا کہ ہم نے جو دنیاوی زندگی میں اس کو مان لیتے، ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن دنیا میں دھوکے میں پڑ کے انہوں نے اس کو نہ مانا اور نہ سمجھی سے کام لیتے رہے، اور دراصل کیا ہے، موت کے بعد وہ حقیقی خسارے میں ان کو دوچار ہونا پڑا، ان کو منہ دیکھنا پڑا حقیقی خسارے کا، جو حقیقی جو خسارہ ہے۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا، دراصل جیسے ہی ان پر موت واقع ہوتی ہے، سب کچھ ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، تو پھر سوائے حسرت کے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یعنی کہ جب قیامت کی گھڑی آ جاتی ہے اچانک سے، تو وہ کہنے لگتے ہیں ہائے افسوس ہے مجھ پر کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے ملاقات کا اور اللہ کی آخرت کا یقین رکھتے اور اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن انہوں نے نہ کیا، تو سوائے حسرت کے ان کے پاس کچھ اور نہیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس سے مراد یہی ہے کہ کافی جو تفسیر کے علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہوں کو ایک برے انسان کی صورت دے دے گا، یعنی کہ جتنے برے گناہ کیے ہیں دنیا میں لوگوں نے، تو ان کو کیا کرے گا، ایک برے انسان کی صورت دے دے گا، جس سے کافر میدان حشر میں اپنی پیٹھ پر ڈھوئے پھرے گا۔ جیسے کہ بعض روایت میں آیا بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مثال ہو جس کے ذریعے سے قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اس کے ذریعے سے کیا بتانا مقصود ہے کہ جو بھی انسان جیسے اعمال کر رہا ہے تو ان کو اس کی شکل دے دی جائے گی۔ جس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو برے اعمال کی شکل ہوگی، اور وہ اپنی پیٹھ پر اس برے اعمال کی شکل کو ڈھوئے گا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ آیت 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہت اچھا ہے جو ڈر رکھتے ہیں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی بے قیمتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، زندگی کی جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی لذتوں اور خواہشاتوں کے پیچھے نہ پڑو اور اپنی آخرت کی کامیاب بنانے کی کوشش کرو، اس کی کوشش میں لگ جاؤ، اس لیے کہ اصل کامیابی دراصل کیا ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک پکچر جب شروع ہوتی ہے تو سارے کے سارے لوگ ایک ہال میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کرتا کہ سب لوگ اس پکچر ہال میں بیٹھے رہیں، وہیں پہ سو جائیں، ہمیشہ وہ رہ جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کی ایک وہ فلم ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سب دیکھ کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو بس یہ دنیا کی مثال بھی وہی ہے، وہ پکچر ہال ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب سب لوگ لوٹ کر کہاں جاتے ہیں، واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی سوائے ایک کھیل تماشے اور لعب اور لہو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کیا ہے، سب کچھ ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا جو ہے دراصل کیا ہے، یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سواری میں ایک جماعت میں جا رہے تھے، تو اچانک ایک جگہ سے گزرے جہاں پر بکری کا
ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اس کے مالکوں نے اس کو پھینکا ہوگا تو یہ ان کے نزدیک بے وقت ہوگا نا، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، زیرو ویلیو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس سے باوقت ہونے کی وجہ سے ہی تو انہوں نے اس کو پھینک دیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت ہے نا، تو اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے، یعنی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے، اس کے نشان آپ کے جسم اتھر پر پڑ گئے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر عرض کی کہ میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیتے جس سے آپ کا جسم اتھر تکلیف میں سے بچ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سوار سائے دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہو، پھر وہ اس کو چھوڑ کر چل دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بس ایک انسان کی مثال کیا ہے اس دنیا کی جیسی کیا ہے، ایک پیڑ کے نیچے کوئی کچھ دیر ایک مسافر جب آرام کرتا ہے تو کچھ دیر ٹھہرتا ہے، 5-10 منٹ 15 منٹ، پھر اٹھتا ہے، پھر وہ چل دیتا ہے اپنے منزل کی طرف۔ تو اس دنیا کی مثال بھی کیا ہے، بس ایسے ہی ہے جیسے درخت کے نیچے کوئی 15-20 منٹ کے لیے آرام کرنے لگا اور پھر وہ اٹھ کر اپنی منزل کی طرف چل دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک اجنبی یا مسافر رہا کرتے ہیں۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور مرنے کے بعد فائدہ دینے والے اعمال کو سر انجام دیتا ہے، اور نادان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے پیچھے لگایا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اور آخرت یعنی کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی تیاری کر لے، وہی عقل مند ہے۔ اور جو بے وقوف ہیں، جو نادان ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی دل چاہنے کے پیچھے وہ بھاگتے رہے۔ خواہشات کیا ہوتی ہے؟ خواہشات وہی ہوتی ہے کہ اپنے جو ان کا دل چاہتا ہے بس وہی کرتے چلے جاتے ہیں، بس چھوٹا چھوٹا کام کر لیتے ہیں، احکامات کر لیتے ہیں اللہ کے، لیکن سارا متوجہ وہ کس طرف ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے۔ نہ ان کو 5 وقت کی نماز سے کوئی پرواہ ہے، نہ انہیں توحید کی کوئی پرواہ ہے، نہ انہیں حج کی کوئی پرواہ، نہ انہیں روزے کا کوئی احترام، کچھ بھی نہیں، وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتی ہے؟ بس دنیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دراصل صرف اور صرف ایک کھیل تماشا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپنے میں نا ہم سب بچپنا ہم لوگوں کا گزرا ہے، اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک مداری آتا تھا، اور ایک وہ کھیل تماشا دکھاتا تھا، کچھ مداری بھالو لے کے چلتے ہیں، کچھ مداری بندریا ہے نا منکی لے کے چلتے ہیں، اور پھر ایک وہ تھوڑا سا بڑا گراؤنڈ یا پارک کے پاس وہ بیٹھتے تھے اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ تماشا دکھاتے تھے۔ تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی، اور پھر کیا ہوتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جب اس نے کھیل تماشا دکھایا اور پھر وہ ختم ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں۔ بس یہ دنیا کیا ہے، بس ویسے ہی کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی وہاں ٹھہرنا نہیں، کوئی بھی وہاں پہ پرماننٹ نہیں ہے۔ تو کئی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنا چاہیے، ہے نا۔ آج دیکھیں آپ، انسان کتنا زیادہ اپنے توجہ ساری اس کی اس دنیائی کی طرف ہے، دنیا کے لیے ساری کوشش کرتا ہے انسان، سب کچھ کر رہا ہے، اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت سب کچھ دنیا میں لگا رہا ہے، لیکن ہمیں تو کیا کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے لیے کرنا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ ان کے لیے کیا ان کی کوئی کمی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کمی کی تھی کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کے لیے مخملوں کے جو ہے گدے بچھوا سکتے تھے نا۔ اللہ ایک حکم کرتے تو اللہ ان کے لیے مخملوں کے گدے بچھوا دیتا۔ کیوں انہوں نے اتنی پتلی سی جو ہے لکڑی کی چھال پہ کیوں ایسی چٹائی پہ وہ لیٹتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پھر صرف اور صرف کیا ہے، بس ایک وہ چھوٹا
چھوٹا سا وقت گزارنا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ دراصل وہی مین ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 33۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے، تو یہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ ظالم اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور کفر اور ہٹ دھرمی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وہ تو دراصل کس کو جھٹلاتے ہیں؟ بلکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور دراصل کیا ہے یہ جو کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ کچھ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ یہ تو دراصل کیا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف ظالم ہیں۔ یہ ظالمی لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 34۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلا جا چکے ہیں، تو وہ اپنے جھٹلائے جانے کی تکلیف وہ اپنے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، اور کوئی نہیں جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، کوئی نہیں جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور آپ کے پاس کچھ رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ آیت 35۔ اور اگر ان کا منہ موڑنا تم پر بوجھ ہوتا ہے، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو سیدھے رستے پر اکٹھا کر دیتا، اس لیے تم جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک تیسرے طریقے سے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیسرے طریقے سے تسلی دے رہے ہیں کہ اگر کافروں کا ایمان لانا آپ پر بھاری پڑ رہا ہے نا، تو آپ زمین میں کسی سرنگ یا سیڑھی لگا کر آسمان سے ان کے لیے کوئی ایسی نشانی لے آئیے جو انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسی قدرت ہی نہیں دی ہے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر ایمان لانا ضروری ہو جاتا، لیکن ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ دینے والا نہ ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت کی راہ پر جمع دیتا، لیکن مہربانی کے اظہار کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ایمان کی تمنا یا ان کی مانگ پوری کرنے کی خواہش کر کے ان نادانوں میں سے نہ بن جائیے جنہیں اللہ کی مرضی یا اس کی حکمت کا مصلحت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آیت 35۔ آیت 36۔ بات یہ ہے کہ قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردے تو اللہ انہیں اٹھا کھڑا کرے گا اور پھر وہ اسی کی طرف پلٹیں گے۔ بات یہ ہے کہ قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، رہے مردے تو اللہ انہیں قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کر دے گا، پھر اسی کی اور وہ پلٹیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور کافروں کو تشبیہ سے کہا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، کہ بے شک وہ لوگ سنتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جو غور سے سنتے ہیں باتوں کو۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات، اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جو ایمان لے آئے گا، تو وہ دراصل کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ آپ دیکھیے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ایک نارمل سی بات کہ جو زندہ ہوتے ہیں وہی سن سکتے ہیں نا، جو مردہ ہے کیا وہ سن سکتے ہیں؟ نہیں نا، امپاسبل ہے۔ تو زندہ کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ سنتے ہیں اللہ کی آیات، اللہ کی بات، اللہ کی ہر احکامات، اور اللہ رسول کی باتوں بھی غور سے وہ سنیں گے، اور وہ نصیحت کو ایکسیپٹ بھی کرتے، مانتے بھی ہیں۔ لیکن چونکہ جو کفار ہوتے ہیں نا، جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہر دھرم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ مردہ ہیں۔ وہ مشرکین کیا ہے؟ دراصل مردوں کی طرح سے ہیں۔ ان سے ایمان کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو یہ مشرکین دراصل کیا ہے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ مردہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں دوبارہ اٹھائے گا اور اس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کے اعمال کا بدلہ ان کو چکھا دیا جائے گا جو وہ آج کر رہے ہیں۔ آیت 37۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی
پر کس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو کہہ دیجیے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آیت 37 اور 39، جب کفار مکہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قدرت کے معجزات چاروں طرف دیکھنے کو غور و فکر کی دعوت دے دی کہ تم نا غور کیوں نہیں کرتے کہ چاروں طرف تو اللہ کے معجزات پھیلے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کا دیکھنا، پھر پہاڑ اور زمین اور سورج اور چاند ستارے، جانور چرند پرند، سب کچھ دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی بھی معجزات سے کوئی کم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایسی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن ایسا مطالبہ، ایسا ڈیمانڈ کرنا جہالت اور نادانی ہے، کیونکہ اس کے بعد نا بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور ایسی نشانی کے انکار پر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قوم ہے پھر سے ہلاک کر دی جاتی ہے، سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو پچھلے جتنے بھی قومیں تھیں جب انہوں نے اپنے رسولوں سے معجزات کا مطالبہ کیا تو معجزات آئے اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ معجزات بھیج سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جاتا ہے ڈیمانڈ ہونے پر، تو ہمیشہ یہ قانون رہا ہے کہ جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشوں کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بھی بڑا معجزہ نہیں دیا۔ دراصل یہ قرآن کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اگر معجزہ ڈیمانڈ سے آتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر قوم نہیں مانتی تو ان کو ہلاک کر دینا ہی یہی قانون تھا۔ آیت دیکھیں، آیت 38، زمین پر چلنے والا یا دو پیروں پر اڑنے والا کوئی بھی پرندہ ہو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے، پھر جان لو کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چوپائے ہیں نا، جو تمام چوپائے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، اور تمام جو پرندے ہیں جو آسمانوں پر اڑتے ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ کی پہچان کرو۔ اللہ کی مخلوق دراصل کیا ہے؟ الگ الگ قسموں سے سب طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی مخلوقات سب طرف پھیلی ہوئی ہے، ان تمام حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہ کسی بھی چیز سے بھی وہ غافل نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ ریکھ میں اسی کی دیکھ ریکھ میں ہے، سب کو وہ روزی دیتا ہے، اور لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم محفوظ ہے۔ تو اللہ کے پاس سب علم ہے، وہ ان میں سے کسی کو ایک کو بھی روزی اور نگرانی سے غافل نہیں ہے، اور قیامت کے دن سبھی اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی جو بکری ہوگی تو اس کا حق سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے حقداروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی آیات ہے جو پھیلی ہے۔ جب انسان انہی پر غور کر لے تو اسے کسی بھی معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے یہ قرآن کریم ہی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ایک معجزہ ہے وہ یہ قرآن کریم ہے۔ آیت 39، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہے بھٹکا دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال جہالت اور فکر نظر میں اس بہرے اور گونگے آدمی کی سی ہے جسے اندھیریوں میں بھٹکتے رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ایسا انسان کبھی بھی سیدھی راہ نہیں پا سکتا ہے، اندھیروں میں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے جو فیصلہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ کفر میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ من یشاء اللہ
من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ آیت 40 دیکھیے، آیت 40 اور 50 میں جب مشکلات آتی ہیں تو اس میں صرف وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کیسی بھی مشکلات آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے مشرکوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ جب تم پر نا بڑی سے بڑی آفت آتی ہے تو تم تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ اس مشکل میں تمہارے معبود باطل تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ تو صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمام مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 40، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت آ ہی پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو ایک سوالیہ انداز ہے کہ جب نا ان کے پر کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو ان کا کیا رویہ ہوتا؟ سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کو پکارتے، سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے وہ صرف اللہ کو پکارتے۔ تو آج بھی دیکھیں آپ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب بڑی پریشانی، بڑی کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے نا صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ آیت 41، بلکہ خاص اسی کو پکاریں گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت میں ہی موجود ہے۔ تو توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان دراصل ماحول یا اپنے باپ دادا کی پیروی یا مشرکانہ جو عقیدے ہیں نا وہ اعمال میں مبتلا رہتا ہے، اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے، نظر نیاز بھی انہی کے نام سے کرواتا ہے۔ لیکن جب کسی پریشانی، بڑی مصیبت میں وہ دوچار ہوتا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے، اور فطرت کے حساب سے نا فطرت اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ بے اختیار انسان پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے جس کو اسے ہمیشہ پکارنا چاہیے۔ آیت 42، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عاجزی کر سکے۔ تو جنہیں جب تکلیف پہنچتی ہے وہ نہ دعا کرتے ہیں، نہ عاجزی کرتے ہیں اور نہ توبہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، نہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ پہلے کی جو امتیں تھیں نا ان کے اوپر بھی کیا ہے، جب اللہ نے ان کے اوپر رسول بھیجے اور رسولوں کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا، ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ تنگ دستیاں ان کے اوپر مسلط کر دی، پریشانیاں مسلط کر دی، بیماریاں مسلط کر دی، تاکہ وہ کیا کرے؟ عاجزی اختیار کرے، رسول کی بات مان لیں۔ اور دوسرا دیکھیں، دوسری آیت ہے اسی طرح سے، آیت 43، سو جب ان کو بیماری اور جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے خیال میں آراستہ کرا دیے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے خیال میں آراستہ کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا، اور یا پھر کیا ہوا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پریشانیوں میں، مصیبت میں اللہ سے عاجزی اختیار کرتے، لیکن دراصل ان کو اس پریشانیوں میں بھی اور مشکلات میں بھی جو ان کو ایک بے فکری ہوئی، تو پھر کیا دراصل یہ سب کام کروانے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ شیطان نے یہ ان کے اندر خیالات ڈالا کہ دراصل کیا ہے، نہیں تم صحیح ہو، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تم تو حق پر ہو۔ تو اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، ان کے اعمالوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ آیت 44، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولتے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دی، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو
کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے اور ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ تو یہ یہاں پہ قانون بتایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جب جو ہے نا انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی۔ دنیا کا وسیع ہونا بھی کیا ہے، بہت زیادہ اگر دنیا آ گئی ہے تو بھی آزمائش ہے، اور اگر دنیا میں تنگی پریشانیاں مصیبت ہے تب بھی کیا ہے، وہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ تو آزمائش دراصل کیا ہے؟ آزمائش اور سزا میں فرق ہے۔ اگر تکلیف کے بعد انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو وہ دراصل کیا ہے، وہ اس کا امتحان ہوتا ہے اور وہ آزمائش تھی۔ لیکن اگر انسان بندہ اللہ سے اس پہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جائے تو پھر وہ دراصل وہ کیا تھا، سزا تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پریشانیاں مصیبتیں دے کے آزماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مصیبتیں پریشانیاں دور کر کے عیش اور آرام اور نشاط کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو ان قوموں نے جب تکلیف و مصیبت والی آزمائشوں سے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کیا تھی، ڈھیل تھی، رسی ڈھیلی کر دی گئی اور ایک خطرناک آزمائش تھی۔ جب انسان کو بہت زیادہ خوشحالی، عیش عشرت، پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہوتی نا، اور عیش عشرت اور آزمائشیں وہ آرائشیں اور عیش عشرت سب مل رہا ہوتا ہے، تو یہ دراصل کیا ہے، ایک خطرناک آزمائش ہے۔ یعنی بہت سکون، بہت آرام کی زندگی، بہت زیادہ آرام اور بہت زیادہ لگژری لائف کیا ہوتی ہے، ایک خطرناک ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے شرکیہ اعمال کے ساتھ ان نعمتوں میں وہ ڈوبا ہوا ہو، خوشی میں مگن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا، ان کا مواخذہ کر لیا اور ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق دنیاوی نعمتیں دے رہا ہے نا، تو تم سمجھ لینا کہ اس کی رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ تو آزمائش دراصل کیا ہے؟ آزمائش کا قانون بھی کیا ہے؟ دو قانون ہیں، یا تو ایک تنگ دستی، پریشانی، مصیبتیں آتی ہیں، دوسرا قانون کیا ہے کہ ڈھیل ہو جانا، بہت زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے، ہر چیز خوب افراد ہو جاتی ہے، رزق، اولاد، مال سب کچھ ملتا ہے صحت، کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو بھی کیا ہوتی ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جب ایسے لوگ اپنے عیش عشرت میں سب ڈوب جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اچانک سے پکڑ آتی۔ آیت دیکھیں، آیت 45۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تو ایسے جو نافرمان لوگ ہیں اور جو اللہ کے طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں اور جو آزمائشوں سے بھی الرٹ ہونے والے نہیں ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ جڑ کیا کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔